الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطية: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. سامعین کرام و مشاہدین و متابعین، آج کے درس میں اسی پڑھی ہوئی عبارت کی ترجمانی و تشریح پیش کی جائے گی، جس کا موضوع اساسی ہے دخول جنت. ابھی کل کے درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ من مر علی الصراط دخل الجنہ، جو صراط پہ مرور کر لے گا وہ جنتی ہوگا. لیکن دخول جنت سے پہلے بھی ایک موقف ہوگا کہ قنطرہ پر لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے اور وہاں پر ایک خاص قصاص باہمی نافذ و جاری ہوگا. لوگوں کا مکمل تنقیہ و تصفیہ و تہذیب اس طور پر کہ لوگوں کے دلوں میں کینہ و کپٹ نام کی کوئی چیز ان اہل ایمان کے دلوں میں باقی نہ رہے گی. اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے کہ تمام اہل جنت گویا ایک دل ہوں گے، لیس بینہم تباغض و تحاسد، کہ ان کے درمیان باہمی کوئی بھی کینہ، عداوت، کپٹ، کسی طرح کا دلی میل ہرگز نہ ہوگا. اس کے بعد دخول جنت کا مرحلہ ہوگا. یہاں پر یہ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی رحمت رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز کئی شفاعات حاصل ہوں گی، جس کا ذکر اگلے درس میں آنا ہے انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ مواقف جو بیان ہوئے ان میں سے ایک موقف میں فصل قضاء بین العباد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق اور شرف من جانب اللہ بفضلہ ورحمتہ ومنہ وکرمہ ملے گا. اور یہ شفاعت عام ہوگی تمام اہل موقف کے لیے. اور پھر اس کے بعد ایک اور شفاعت آپ کو ملے گی، اور یہ تمامی اہل جنت کے مستحقین، جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے
دخول جنت میں اذن کی خاطر شفاعت ہوگی، کہ ایسے نہیں کہ ان امور سے فراغت کے بعد بس یوں ہی کوئی جنت میں داخل ہو جائے، نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تعبیر میں بھی یہ بات ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب آئیں گے جنت والے جنت کے پاس تو ایک اور خاص بات ہوگی، وہ یہ کہ جنت کے دروازہ کھولنے کے لیے عند اللہ شفاعت ہوگی، اور یہ شفاعت ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہوگی۔ تو یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ تعالی آپ کی شفاعت قبول کرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ لوگوں کو جب جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی اللہ کی طرف سے، تو پہلا دروازہ جنت کا کھلوانے والا، پہلی شخصیت باب جنت کھٹکھٹانے والی اور اس کے دروازے کو کھلوانے والی ہمارے نبی رحمت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس عبارت میں حدیثوں کی روشنی سے مستفاد یہ بات کہی ہے کہ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ باب الجنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت کا دروازہ کھلوانے والے پہلے شخص، اول ہستی، اول اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور آگے کی عبارت کا میں ترجمہ کر دوں کہ اور جنت میں داخل ہونے والی تمام امتوں میں کی پہلی امت جنت میں داخلے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت ہوگی۔ بلفظ دیگر جنت میں سب سے پہلے من حیث الامہ امت محمدیہ ہی کو دخول کا شرف حاصل ہوگا۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در جنت کھلوانے والے پہلے ہوں گے۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث لمبی ہے اور انہی میں کا ایک جملہ یہ ہے کہ انا اول من یقرأ باب الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل، اپنے مناقب کو بیان کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں گا کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتح،
تو میں دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا. خازن جنت کہے گا فیقول الخازن، خازن بولے گا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ انا محمد، میں محمد ہوں. تو خازن بولے گا بک امرت، آپ ہی کے لیے یہ جنت کا دروازہ کھولنے کا مجھے حکم کیا گیا ہے. میں کسی اور کے لیے، آپ سے پہلے کسی اور کے لیے میں دروازہ نہیں کھول سکتا. ان حدیثوں سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. اور بحیثیت امت، آپ کی امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی. اور اس کا بھی ذکر حدیثوں کے اندر ہے، جس کا کل مستفاد یہ ہے کہ میری امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. کہیں آپ نے فرمایا کہ نحن السابقون الاخرون یا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم وجود زمانی کے اعتبار سے تو دنیا کے اندر آخری امت ہے، لیکن آخرت میں ہم ہی پہلے ہوں گے. حتیٰ کہ تمام مواقف قیامت میں اور تمام امور جو اس دن پیش آئیں گے اس میں امت محمدیہ سب سے پہلے نمبر پر ہوگی، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں. تو ایسے ہی دخول جنت کے مسئلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی پہلی امت ہوگی اس اعتبار سے کہ جنت میں یہی سب سے پہلے داخل ہوگی. اور سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات اگر یہ کہی جائے تو یہ ہوگا کہ پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہوگی اور جنت میں جس کے قدم سب سے پہلے پڑیں گے وہ ہمارے رسول نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس کے بعد انبیاء و رسول داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ کی امت محمدیہ داخل ہوگی. اور آپ کی امت کے بعد پھر دیگر انبیاء و رسول کی امتیں داخل ہوں گی. اور یہی سے یہ ایک مسئلہ اور واضح طور پر ایک اور مسئلہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ امت محمد ہی خیر امت ہے. اور قرآن کریم کے اندر اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو. یہ ہے خلاصہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں. اساسی ایک نکتہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس امت محمد میں یہ لوگ بہتر ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ خیر امت ہے. اور تمام امم میں امت محمد ہی خیر امت ہے. جیسا کہ تفسیر ابن الجوزی میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بارے میں دو قول یوں مذکور ہے کہ کنتم خیر الناس للناس، کہ تم لوگوں کے لیے لوگوں میں سب سے بہتر ہو. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ کنتم خیر الامم التي اخرجت، جتنی امتیں برپا کی گئی ان تمام امتوں میں اے اصحاب محمد، اے امت محمد تم خیر امت ہو. اور یہاں پر یہ بات یہ واضح کرتا چلوں جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ یاد رہے کہ خیر امت ہونے کے اسباب ہیں.
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن یہ اللہ جل وعلا ہی کا فضل و کرم ہے کہ اس امت کو اللہ تعالی نے امت وسط بنایا ہے. یہی امت وسط ہے، کما قال تعالی وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور اس طرح سے بطور خلاصہ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امت محمدیہ کے خیر امت ہونے کی اور خیر الامم ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے. یہی سب سے بہتر، عادل، صادق امت ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہی امت ہے امت محمد جس کو یہ شرف حاصل ہوگا بروز قیامت کہ تمام امتوں کے حق میں گواہی دینے والے یہی امت محمد کے لوگ ہوں گے. حتیٰ کہ انبیاء و رسول کی ان کی قوموں کو تبلیغ کرنے اور اللہ تعالی کی امانت پہنچانے تک کی گواہی کا شرف اسی امت محمد کو حاصل ہوگا. تو یہ امت شاہدہ علی الامم ہے. تیسری علت یہ بھی ہے کہ یہی امت التوحید ہے. اسی امت کو اللہ تعالی نے امت التوحید بنایا ہے، اور ان میں کے جو شرک سے اجتناب کر کے توحید خالص کی راہ پر ہوں گے اور وہی زیادہ ہوں گے، اس لیے بھی یہ شرف انہیں حاصل ہے کہ یہی امت خیر ہے اور یہی خیر الامم ہے. اس لیے کہ گرچہ شرک اس امت میں بھی واقع ہے، لیکن اس امت بکاملہا و اسرہا شرک کے اندر گرفتار نہیں ہوگی، بلکہ ایک طائفہ اس میں کا قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اور ان تمام خصوصیات کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان کو خیر امت کہا ہے. اور اس خیر امت ہونے کا ظہور دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں یوں ہوگا کہ یہی امت تمام امتوں پر ہر چیز میں پیش اور آگے ہوگی. یہاں تک کہ جنت میں بھی انبیاء و رسول کے بعد تمامی امت سے پہلے یہ امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی. آج میں اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور کل کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں کے متعلق ہوگا جو انہیں حاصل ہوگا قیامت کے دن. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کو بیان کیا ہے، اور ان کے بیان کرنے کا انداز ہی کچھ نرالا ہے. اور اس کے بعد مسئلہ شفاعت میں شفاعت کے معنی، شفاعت کی قسموں، اور ان شفاعتوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت حاصل ہوگا ان کا ذکر مدلل طور پر کیا جائے گا. اور یہ ساری باتیں، ان پر ایمان رکھنا، یہ ایمان بالیوم الآخر کا حصہ ہے. حتیٰ کہ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جنت کا دروازہ کھولنے والے ہوں گے، اس بات پر ایمان رکھنا کہ امت محمد جنت میں سب سے پہلے جائے گی. ان باتوں پر بھی پختہ ایمان و اعتقاد رکھنا، یہ ایمان بالیوم الآخر کے اندر داخل و شامل ہے. یعنی یہ کہ اگر کوئی آدمی یہ ایمان نہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کھلوائیں گے، نہ مانے، یا اس بات کو نہ مانے کہ امت محمد پہلی امت ہوگی جو جنت میں تمام امتوں سے پہلے داخل ہوگی، تو یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اس کا ایمان بالیوم الآخر درست نہیں ہے. اس لیے شروع میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں
ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالیوم الآخر میں ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے جو اس دن پیش آئیں گے۔ تو مدلل طور پر جن جن امور کا وقوع یوم القیامہ ثابت ہے ان تمام پر اعتقاد و ایمان رکھنا یہ ایمان بالیوم الآخر کے اندر داخل و شامل ہوا کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی